السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم صبر اور برداشت میں ڈفرینس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے یا کسی کی طرف سے رنج ملے یا غم ملے تو آپ اس پر صبر کرو اور نماز یعنی صلاۃ اور اس سے صبر سے مدد لو۔ تو ایکچولی جب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مشکل پر یا فلاں تکلیف پر میں نے بہت زیادہ صبر کیا، بہت زیادہ برداشت کیا، لیکن کیا مجھے جو ہے نا اس کا کوئی پھل نہیں ملا، مجھے کوئی ریٹرن نہیں ملا، میری سچویشن چینج نہیں ہوئی، وہ ویسی کی ویسی ہے، میں ویسی کی ویسی ہی اسی سچویشن میں ابھی تک سٹک ہوں، یا لائف کا وہ فیز گزر ہی نہیں رہا، وہ تکلیف ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو ایکچولی ہم جو ہے نا صبر اور برداشت میں ڈفرینس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ صبر اور برداشت ہے کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اکارڈنگ بیہیو کریں، لوگوں کے ڈیسیجن ہماری سوچ کے اکارڈنگ ہوں، لوگوں کے ڈیسیجنس ایسے ہوں جو ہمیں بینیفٹ دیں۔ تو آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ کوئی ایسا ڈیسیجن لیں گے جو لوگوں کو بینیفٹ دے اور آپ کو نقصان دے، یا آپ کو کوئی بڑا نقصان دے۔ اوبویسلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو ایک لمٹ تک وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اگر اسے نقصان ہو رہا ہو تو پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور جو پہنچاتے بھی ہیں تو وہ پھر ولی ہوتے ہیں، وہ بہت عظیم انسان ہوتے ہیں، اور ایسے انسان اس دنیا میں کم ہوتے ہیں، تبھی تو صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اکارڈنگ بیہیو کریں، اور جب ان کا بیہیویئر ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوتا، ان کے ڈیسیجنس ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوتے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ہر ایونٹ میں جا کر ان کا نام لے کے شکوے شکایتیں کریں گے، ریلیٹیوز میں جا کر شکوے شکایتیں کریں گے، ہر محفل میں بیٹھ کر وہی ڈسکس کریں گے کہ میرے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں کیا گیا، مجھے جو ہے نا ویل ٹریٹ نہیں کیا گیا، میں جیسا ڈیزرو کرتی تھی مجھے ویسا ملا نہیں، میرے ساتھ ویسا بیہیویئر نہیں کیا گیا، میں تو بہت اچھی تھی لیکن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اللہ پوچھے گا ان سے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا، حالانکہ ہم نے ہر جگہ پہ ڈھنڈورا پیٹ دیا، اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں اجر ملے، یا اس برداشت پہ ہمیں اجر ملے۔ دیکھیں، برداشت بھی ہم نے نہیں کیا۔ برداشت کرنا یہ کہ آپ خود کو کنٹرول کریں، حالانکہ آپ نے خود کو کنٹرول نہیں کیا، ساری بھڑاس نکال دی، شکوے شکایتیں کر کے، گلے وغیرہ کر کے ساری بھڑاس نکال دی، اور پھر جو ہے نا اس برداشت کا ہم اجر چاہتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ جب آپ خود کو کنٹرول نہیں کرتے اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور ایون کہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ناشکرے بن سکتے ہو۔ جب آپ کو ریٹرن نہیں ملتا تو آپ کی نظر ان نعمتوں پر سے ہٹ جاتی ہے، یا ان رحمتوں پر سے ہٹ جاتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ نیکسٹ صبر آتا ہے۔ صبر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ صبر کرو گے، اور صبر بھی ایسا کہ جس میں شکوہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کا نیکسٹ جو فیز ہوتا ہے وہ فقیری کی طرف جاتا ہے۔ اوبویسلی وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی طرف سے دیے گئے تکلیف پر، رنج پر، غم پر، یا ہرڈلز پر، ان کی طرف سے بنائی گئی یا کھڑی کی گئی سازشوں پر خاموش ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اوبویسلی وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر اس کا اجر بھی بہت عظیم ملتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ فقیری تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو فقیر جو ہے نا 3 جھوٹ بولتا ہے اپنی لائف میں۔ پہلا یہ کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے یا بھوکی ہوتی ہے، مطلب بھوک لگی ہوتی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو بولتے نہیں ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، یا اگر کوئی انہیں انوائٹ بھی کرے تو وہ یہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ ہم آلریڈی سیر ہو کر کھا چکے ہیں۔ نیکسٹ یہ کہ وہ ہر مشکل پر خدا سے مدد مانگتے ہیں۔
خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو آپ اللہ سے مانگو، تو وہ خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے غم کو ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے رنج کو ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے تو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کو تو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو سارے حالات پتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے حالات اللہ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے، تبھی تو اتنی اسٹرینتھ آتی ہے نا کہ کوئی تو سن رہا ہے نا۔ جب کوئی نہیں سن رہا ہوتا تب تو اسٹرینتھ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بندوں کے سامنے اپنے دکھ کا گریہ کرے، اپنی تکلیف کا گریہ کرے یا اس پر روئیں۔ وہ آلریڈی کسی ایسی ہستی کے سامنے رو چکے ہوتے ہیں یا اس سے بتا چکے ہوتے ہیں جو ان معاملات کو آرام سے سدھار سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، تو وہ اپنے غم کو بھی ظاہر نہیں کرتے۔ ایک قصہ ہے غلام ایاز کا، اور وہ غلاموں میں سب سے زیادہ معتبر ہے۔ تو وہ محمود کے غلام تھے۔ ایک دفعہ محمود نے جو ہے نا اپنے وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، محمود اور اس کے وزیر اور غلام ایاز، وہ بھی دربار میں ہی بیٹھے تھے سب۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک پھل، جو بادشاہ ہے محمود، اس نے ایک پھل وزیر کو دیا اور ایک پھل ایاز کو دیا۔ وزیر نے ایک بائٹ لی اور پھر پھل کو سائڈ پر رکھ دیا، اور جبکہ ایاز وہ کافی مزے سے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ بات نوٹس کی اور پھر پوچھا وزیر سے کہ کیوں بھائی پھل کیوں سائڈ پہ رکھ دیا؟ اس نے کہا کہ کڑوا ہے۔ پھر اس نے محمود سے پوچھا کہ پھل کیسا ہے؟ پھل تو آپ تو بڑے مزے سے کھا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ساری عمر مجھے اتنی نعمتوں سے یا اتنی نعمتیں مجھے کھلائیں، یعنی کہ ریسورس بنے، نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، تو ریسورس بیچ میں کوئی بنتا ہے، وسیلہ کوئی بنتا ہے، تو وسیلہ وہ بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایاز نے جواب دیا کہ آپ نے ساری عمر مجھے اتنی نعمتیں کھلائیں اللہ کے حکم سے، آج اگر ایک کڑوا پھل دے دیا تو میں اس پر ہائے ہائے کیوں کروں؟ مطلب کہ میں جو ہے نا باقی جو نعمتیں تھیں، جو باقی آپ کی اتنے فضل اور کرم تھے مجھ پر، ان کو بھول کر میں ایک مشکل یا ایک پریشانی یا ایک تکلیف پر رہوں۔ تو انسان اور اللہ کا کنیکشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نوازتا ہے، آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، آپ کو آپ کی اوقات سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور پھر جب کچھ چند ہی تکلیفیں ہوتی ہیں، اوبویسلی زندگی ہے، اس میں لرننگ تو آپ کی ہونی ہے، تو چند ایک دو آدھ جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان پر ہم روتے ہیں، ان پر ہم شکوے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، شکوہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بالکل ایسا ہی تعلق رکھے اپنے رب کے ساتھ، شکر کرے اور خوش رہے ہر حال میں، اور اس کی عبادت کرتا رہے، اس کا شکر گزار بنے، اور اس کی مخلوق کے لیے ایک بہترین انسان بنے، مطلب اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند انسان بنے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اس طرح کا تعلق جب ہمارے رب کے ساتھ ہوگا تو اوبویسلی پھر جو صبر ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، لیکن جب کنیکشن آپ کا آپ کے رب کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے تو جو مشکل وقت ہے یا جو مشکل حالات ہیں وہ پھر اتنی مشکل نہیں لگتے، وہ پہاڑ بھی آپ کو چھوٹا سا لگتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے، مشرق اور مغرب کا خدا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے بازی پلٹ سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب انسان کا توکل، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سب کچھ آسان ہوتا ہے، زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔